گفتگو چل رہی تھی خبر متواتر کی. خبر متواتر کی تعریف ہو گئی تھی کہ جس خبر کے خبر دینے والوں کی تعداد اتنی ہو کہ جن کے جھوٹ پر متفق ہونے کو عقل محال سمجھے، ناممکن، اس کو خبر متواتر کہتے ہیں. خبر دینے والوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ کوئی تعداد اس کی فکس نہیں ہے، محققین کی رائے یہی ہے. باقی لوگوں کی جو رائے ہیں، کسی نے 5 کہا، کسی نے 12 کہا، کسی نے 20، کسی نے 40، کسی نے 70. یہ کل کے سبق میں بتایا گیا تھا. آج یہاں سے خبر متواتر کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ خبر متواتر کا حکم کیا ہے. اس کا حکم بتا رہے ہیں کہ یہ موجب علم ضروری ہے، موجب علم ضروری ہے، اور یہ بات بدیہی ہے. یہ بات موجب علم ضروری کا مطلب کیا ہے؟ کہ خبر متواتر سے جو علم ثابت ہوتا ہے وہ علم بدیہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور یہ چیز خود بدیہی ہے کہ خبر متواتر سے علم ثابت ہوتا ہے، یہ بات خود بدیہی ہے. تو خبر متواتر کا یہ حکم ہوا کہ خبر متواتر علم بدیہی کا سبب ہے. علم بدیہی کا سبب ہے. کون؟ خبر متواتر. یہ خبر متواتر کا کیا ہے؟ حکم ہے. آ رہی سمجھ میں؟ دیکھ، واہ ہوا، اور وہ یعنی خبر متواتر بالضرورت بداہتاً موجب للعلم ضروری، علم ضروری کا سبب ہے. کالعلم بالملوک الخالیۃ فی الازمنۃ الماضیہ، جیسے گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم زمانہ ماضی میں، یا زمانہ ماضی کے گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم، والبلدان النائیہ، اور دور کے شہروں کا علم. دور کے فرعون گزر گیا ہے، نہیں گزرا کہ ہے؟ گزر گیا ہے. نمرود. تو ان سب کے بارے میں جو خبر ہے یہ خبر متواتر ہے. ان کی خبر دینے والوں کی تعداد اتنی ہے کہ یہ سارے مل کے ایک بات کہے اور وہ جھوٹ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح دور کے ملکوں کا جو علم ہے آپ کو، جیسے امریکہ ہے نا، امریکہ بغداد کا علم ہے نا، پڑھتے رہتے ہو. بصرہ، کوفہ، دیکھا تو نہیں آپ نے؟ خبر ہی کے ذریعے معلوم ہے. کس کے ذریعے معلوم ہے؟ یہ بھی خبر متواتر کے ذریعے معلوم ہے. تم امریکہ کا علم ہوا کہ نہیں آپ کو؟ بغداد کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ بصرہ، شام، کوفہ کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ تمام ملکوں کا علم ہے آپ کو. خبر ہی کے ذریعے تو ہے. یہ کون سی خبر کے ذریعے ہے؟ متواتر کے ذریعے. تو پتہ چلا خبر متواتر سے علم حاصل، سے پتہ چلا کہ خبر متواتر جو ہے سے علم حاصل ہوتا ہے. اب سنو، ترکیب بتا رہے ہیں. والبلدان النائیہ، واو حرف عطف ہے. البلدان موصوف صفت سے مل کر معطوف ہے. عطف کس پر ہے؟ الملوک پر. کس پر؟ تو شارح علی رحمہ فرماتے ہیں البلدان کا عطف الملوک پر بھی ہو سکتا ہے اور الازمنہ پر بھی ہو سکتا ہے. دونوں پر عطف ہو جائے گا. ہاں لگوا لیں. کیا بتایا گیا؟ عطف الملوک پر بھی ہو سکتا ہے اور ازمنہ پر. کہ یحتمل العطف علی الملوک وعلی الازمنہ، اور احتمال رکھتا ہے عطف کا الملوک پر اور ازمنہ پر. یعنی ازمنہ الازمنہ پر بھی عطف ہو سکتا ہے، الملوک پر بھی ہو سکتا ہے. دونوں احتمال. تو دونوں تو احتمال ہے، مگر بہتر کون والا ہے؟ تو پھر الملوک پر عطف کرنا بہتر ہے.
معنی کے حساب سے یہی قریب الی الصواب ہے، درستگی سے قریب یہی ہے. لفظ کے اعتبار سے تو دور ہے، معنی کے اعتبار سے قریب ہے. کیسے بتائیں گے؟ دیکھو والاول اقرب، پہلا والا زیادہ قریب ہے. لفظ معنی کے اعتبار سے بھی قریب ہے، درستگی سے بھی قریب ہے، درستگی سے بھی قریب ہے. وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ، اور اگرچہ لفظ کے اعتبار سے دور ہے. قریب کیسے ہیں؟ دھیان سے سنو. اگر الملوک پر عطف ہو، کس پر؟ الملوک پر، تو عبارت دھیان سے سنو، کل علم بالملوک الخالیہ، خالیت، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اس کا والبلدان النائیہ کا عطف الملوک پر کریں گے تو اب عبارت یوں بن جائے گی، کل علم بالبلدان النائیہ، یہی ہے نا؟ یعنی جیسے گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم اور جیسے دور کے شہروں ملکوں کا علم. یہ بات تو بالکل درست ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. جیسے کہ گزرے ہوئے بادشاہوں کا، فرعون، نمرود وغیرہ کا علم ہے، یہ خبر ہی کی ذریعے معلوم ہے. کل علم بالبلدان النائیہ، یا دور کے ملکوں شہروں کا علم، یہ بھی خبر کے ذریعے معلوم ہے. وعلیکم السلام. تو اس طرح سے بات، اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آ رہی ہے. دیکھ رہے ہو؟ تو یہ بنے گا. اور اگر عطف کریں گے الازمنہ پر، کس پر؟ تو اب عبارت یوں ہو جائے گی، کل علم بالملوک الخالیت. عطف کس پر ہے؟ الازمنہ پر. تو الازمنہ کی جگہ اس کو رکھو، بلدان نائیہ کو، والبلدان نائیہ. یعنی جیسے گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم اور دور والے شہروں کا فی ہے، جیسے گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم، علم فی لانا پڑے گا، اس میں الازمنہ پر عطف ہے نا، فی لانا پڑے گا. کل علم بالملوک الخالیہ فی البلدان نائیہ، یہ بن جائے گی عبارت. اب یوں ہو جائے گی، جیسے گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم دور کے شہروں میں، یعنی دور کے شہروں کے گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم، دور کے شہروں کے گزرے ہوئے بادشاہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دور کے شہروں کے گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم صرف خبر متواتر سے ثابت ہے، اور قریب کے ملک کے جو گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم ہے خبر سے وہ نہیں ہے. بھئی یہ ہندوستان کی نہیں ہے، شاہجہاں گزرا نہیں یہاں سے، ہاں حضرت اورنگزیب گزرے کہ نہیں گزرے، بابر، ہمایوں، یہ سب گزرے کہ نہیں گزرے ہیں؟ تو ان کا علم خبر کے ذریعے نہیں ہے. تو خالی جو دور کے شہروں اور ملکوں کے بادشاہوں کا علم ہوگا وہی متواتر سے ہوگا. یہ عبارت بن جائے گی، سمجھ گئے؟ تو یہ عبارت اتنی پسندیدہ اس لیے کہا معنی کے اعتبار سے قریب وہ ہے. عطف کس پر کریں؟ الملوک پر. سمجھ گیا؟ اب آگے دیکھو، حکم جو بیان کیا، یہاں دو باتیں بیان کی شارح نے، یہ مصنف نے. پہلی بات یہ ہے کہ خبر متواتر علم بدیہی کا سبب ہے، علم بدیہی کا سبب. اور دوسری بات وہ یہ بتا رہے ہیں کہ علم بدیہی کا جو سبب ہے یہ خبر متواتر، یہ بات بدیہی ہے، یہ بات یہ سبھی جانتے ہیں، یہ بات کہ خبر متواتر سے علم حاصل ہوتا ہے، یہ بات بالکل بدیہی ہے. یہ دو دعوے انہوں نے کیے ہیں.
کتنے دعوے کیے؟ 2 دعوے حکم کی شکل میں بیان کیے انہوں نے. وہی کہہ رہا فہا ہونا امران، یہاں 2 امر ہیں. احدہما، ایک امر یہ ہے کہ ان المتواتر موجب للعلم، ایک یہ کہ متواتر علم کا سبب ہے، ایک دعویٰ یہ ہے، ایک حکم یہ ہے. اور وذالک بالضرورت، اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بات بدی ہے، یعنی خبر متواتر علم کا سبب ہے، یہ بات بدی ہے. اس کو ہر کوئی جانتا ہے کہ خبر متواتر سے علم حاصل ہوتا ہے، یہ بات سبھی جانتے ہیں. یہ 2 دعوے انہوں نے کیے. اب سنو، یہ بات بدی ہے اور یہ کہ سبب ہے علم کا، تو یہ دونوں دکھانا پڑے گا. یہ دونوں تو شارع دکھا رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے، ہر کوئی تو یہ بات سمجھ جائے گا کہ خبر متواتر علم کا سبب ہے اور یہ بات بدی ہے. کیسے بھئی؟ آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ دنیا میں ایک ملک امریکہ ہے، سب کو معلوم ہے. بغداد شریف ہے، گئے ہو؟ ایران گئے ہو؟ ایران، اسرائیل، لیکن علم ہے نا. تو کیسے علم ہے؟ خبر ہی کے ذریعے ہے نا. تو خبر کے ذریعے اگر علم نہیں ہوتا تو کیسے علم ہوا؟ ہمیں علم ہے نا. ہم لوگ کوئی تو گئے نہیں ان ملکوں میں، لیکن ان ملکوں کو ہمیں علم ہے، ہم سب کو علم ہے. تو خبر ہی کے ذریعے ہے کہ نہیں ہے؟ اور سب کو ہے، سب کو ہے. تو ہم بھی جانتے ہیں کہ خبر کے ذریعے علم ہوا، آپ بھی جانتے ہیں. عام آدمی سڑک چھاپ جو ہے ان کو بھی سمجھ گئے. تو پتہ چلا کہ خبر متواتر سے علم حاصل ہوتا ہے اور سب کو یہ بات معلوم ہے، تو بدی بھی ہے. تو یہ ثابت ہو گئی کہ خبر متواتر مفید علم ہے اور یہ بات بدی ہے. فَإِنَّا نَجِدُ مِنْ أَنفُسِنَا الْعِلْمَ بِوُجُودِ مَكَّةَ، اس لیے کہ ہم پاتے ہیں اپنے اندر مکہ کے وجود کا علم، بغداد شریف کے وجود کا علم، مکہ شریف، بغداد شریف. وَأَنَّهُ لَيْسَ إِلَّا بِالْإِخْبَارِ، یہ خبر ہی کی بالاخبار، خبر ہی کے ذریعے تو ہے، خبروں ہی کے ذریعے ہے نا. سمجھ گئے؟ اچھا، دوسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ بلکہ تیسری بات ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ہاں، ایک بات تو یہ ہے کہ خبر متواتر سبب علم ہے اور یہ بات بدی ہے، یہ دوسری بات ہوگی بدی والی. تیسری بات ہے یہ جس کو شارع دوسری کہہ رہے ہیں، کیا کہ خبر متواتر سے جو علم ہوگا وہ علم بدی ہوگا. وہ علم کیا ہوگا؟ بدی ضروری ہوگا. یہ بھی ایک حکم ہے اس کا. کس کا؟ خبر متواتر کا. والثانی، دوسرا حکم یہ ہے کہ ان العلم الحاصل بہ ضروری، کہ جو علم خبر متواتر سے حاصل ہوگا وہ ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کہ اس لیے کہ خبر متواتر سے علم سب کو حاصل ہو رہا، سب کو نہیں ہو رہا. بھائی جو نظر و فکر پیش کر سکتا ہے، صغرا کبرا فٹ کر کے جو علم حاصل کر سکتا ہے، معلومات کو ترتیب دے کے جو مجہولات کو حاصل کر سکتا ہے، ان کو بھی خبر متواتر کے ذریعے علم ہوتا ہے. اور جو یہ سب کچھ نہیں جانتا ہے ان کو بھی ہوتا ہے. معلومات کو ترتیب دے کے مجہولات کو حاصل کرنے کا طریقہ جن کو نہیں معلوم ہے ان کو بھی ان خبروں کے ذریعے علم حاصل ہے نا. اب جتنے بھی پوچھ لیجیے سارے لوگوں سے، سب کہیں گے ہاں امریکہ موجود ہے، مکہ شریف موجود ہے، بغداد شریف موجود ہے، حالانکہ دیکھے نہیں ہے، خبر ہی کی ضرورت تو ہے ان کو. تو اگر یہ علم بدی نہیں ہوتا تو ان کو علم کیسے ہو گیا؟ اگر نظری ہوتا تو ان کو تو معلومات کو ترتیب دے کے مجہولات کو حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہی نہیں ہے، نظر و فکر کا طریقہ معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر ان کو کیسے علم ہوا؟ بدی ہے تبھی تو ان کو ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم ضروری ہے، بدی ہے. وہ کہہ رہا ہے وذالک، اور وہ اس لیے کہ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ لِلْمُسْتَدِلِّ وَغَيْرِهِ، اس لیے کہ وہ استدلال کرنے والے اور غیر استدلال کرنے والے سب کو یہ علم حاصل ہوتا ہے. حتی الصبیان الذین لا اہتداء لهم،
الی العلم بطریق الاکتساب و ترتیب المقدمات، یہاں تک کہ ان بچوں کو بھی خبر متواتر سے علم حاصل ہوتا ہے جن کو اکتساب اور ترتیب مقدمات کے طریقے سے علم حاصل کرنے کی طرف کوئی رہنمائی نہیں ہے، بلکہ آج کے بچوں کو زیادہ معلوم ہے۔ ان کو معلوم ہے رسیا کے پاس کتنے یہ ہیں ایٹم بم ہے، معلوم ہے؟ ہاں افضل ہے؟ انڈیا کے پاس کتنے ہیں معلوم ہے؟ امریکہ کے پاس کتنے ہیں نہیں معلوم نہیں ہے۔ میرے لڑکے بتاتا ہے، وہ وسیع الدین بتاتا ہے اس کے پاس اتنے ہیں، اس کے پاس اتنے ہیں، اس کے پاس اتنے ہیں۔ تو کیسے وہ یہ سگرا کوبرا فٹ کر کے معلوم کیا ہے؟ وہ یہ خبر کے ذریعے نہ معلوم کیا جی، موبائل کے ذریعے؟ ہاں تو دیکھو وہ سگرا کوبرا فٹ کر سکتا ہے وہ بولو، لیکن اس کا حاصل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ وہ تو بچہ ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ خبر متواتر کے ذریعے جو علم حاصل ہو رہا ہے بچے جوان بوڑھے سب کو ہو رہا ہے، جو نظر و فکر پیش کر سکتا ہے اس کو بھی ہے، جو نہیں پیش کر سکتا ہے اس کو بھی ہے، بدی ہے تبھی تو اس کو ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ خبر متواتر کے ذریعے حاصل ہونے والا علم بدی ہوتا ہے۔ آگے سمجھ میں؟ اب آگے سنو، سوال یہ ہے کہ متواتر کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بدیہی ہوتا ہے اور قطعی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بدیہی ہوتا ہے۔ ہاں تو اب سوال یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی خبر، کس کی خبر؟ شہادت کی خبر جو دیتے قتل کی نا، باضابطہ صلیبی تو ایک فرقہ ہی ہے عیسائی کا، ہاں صلیبی عیسائی ہے، نصرانی کا ایک فرقہ ہی ہے جو قاتلین میں شمار ہوتے ہیں۔ تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے؟ بولو قتل کیا گیا ہے؟ وما قتلوہ، کیا ہے آیت؟ کہ قرآن میں ہے کہ نہ تو قتل کیے نہ تو پھانسی دی، مگر ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو یہ خبر تو متواتر ہے، کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھانسی اور قتل کی خبر متواتر ہے، اور متواتر سے جو علم ہوتا بدی ہوتا ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا علم بدی ہونا چاہیے۔ کوئی مانتا ہے کیا؟ ہاں کچھ ماننے والے بھی ہیں، کچھ ہے تعویل کرنے والے۔ ایک قاضی، کیا نام ہے میں بھول رہا ہوں، راتی کو میں مطالعہ کر رہا تھا، تو وہ اس کے قائل ہے، اس کے قائل ہے، سمجھ گئے؟ کل اس کا نام بتاؤں گا آپ کو۔ تو سوال یہ ہے کہ متواتر اگر مفید علم ہے وہ بھی مفید علم بدی، تو پھر جو نصارا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی خبر دی اور یہ متواتر ہیں، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اسی طرح یہودیوں کی طرف سے خبر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہمیشہ رہے گا، یعنی کبھی منسوخ، اس لیے وہ یہودی کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ ہاں تو یہ بھی متواتر سے ثابت کرتے ہیں، اور متواتر سے جو علم ہوتا ہے وہ علم بدی ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے۔ تو پھر یہ مانیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہمیشہ قیامت تک چلنے والا دین ہے، اس لیے کہ یہ دونوں بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی خبر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے ہمیشہ رہنے کی خبر، یہ خبر متواتر سے ثابت ہے۔ پھر کیوں نہیں مانتے آپ لوگ؟ جواب سنو، پہلے یہ سوال سنو۔ اما خبر النصارى بقتل عیسیٰ علیہ السلام، رہی نصرانی کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے سلسلے میں، والیہود، اور یہودیوں کی خبر بتعبید دین موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے ہمیشہ رہنے کے سلسلے میں، فتواترہ ممنوع، یہ سب متواتر نہیں ہے۔ متواتر کیوں نہیں ہے؟ نصارا کی خبر تو اس لیے متواتر نہیں ہے، دو جواب دیے جاتے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی خبر جن نصرانیوں نے دی تھی وہ 4 ہی تھے، کیا تھے؟ اور ایسے بے ایمان لوگ پھر 4 ہی ہیں، ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو عقل محال سمجھے گی کیا؟
ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے وہ متواتر نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، جس کمرے میں یہ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ پھانسی دی گئی ہے، اس کمرے میں جانے والے یہودی تھے، کہ کون تھے؟ عیسائی نہیں تھے وہ۔ اس کمرے میں جانے والے پہلے کون تھے؟ وہ 6 یا 7 تھے۔ 6 7 کی تعداد بھی متواتر والی تعداد نہیں ہے، یعنی یہ تعداد نہیں ہے کہ ان لوگ 6 7 لوگوں کے جھوٹ پر متفق ہونے کو عقل محال سمجھے، ایسا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی خبر کو دینے والوں کی تعداد حد تواتر کو کبھی پہنچی ہی نہیں ہے، تو وہ متواتر کیسے ہوگی وہ خبر؟ اب رہی بات یہ یہودیوں کی خبر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن ہمیشہ رہے گا، یہ بھی متواتر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخت نصر یہ مجوسی تھا۔ کیا تھا؟ بخت نصر کے زمانے میں یہودیوں کا جو قتل عام ہوا تو اس نے قتل اتنے کیے کہ بعد میں اتنے یہودی بچے ہی نہیں جن کی تعداد اتنی ہو کہ ان سب کے جھوٹ پر متفق ہونے کو عقل محال سمجھے، تو ان کی خبر بھی متواتر نہیں ہو سکتی، حد متواتر کو نہیں پہنچے۔ لہٰذا نہ تو یہودیوں کی خبر متواتر ہے، نہ تو نصارہ کی خبر متواتر ہے، اس لیے ان کے ذریعے اعتراض نہیں کر سکتے۔